ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਨਾਮ ਗੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਖੁਤਬਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਈਦ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। آج کے دن اکثر سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے اس خطبہ عید الفطر کا خلاصہ سنانے لگا ہوں جو حضور انور نے سن 2008 کی عید الفطر کے موقع پر ارشاد فرمایا، اور آپ مضمون سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کے حالات اور آج کے حالات ایسے ہیں۔ قربانی تم نے نفس کی، مال کی یا کسی بھی قسم کی دی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے کہ ان قربانیوں پر خوشی کا اظہار کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر بس یہ عید بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی منائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی یہ عید منائی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مومن کی عید وہ ہے جو بار بار آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف
حضور نے سورۃ فاتحہ کی دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے حوالے سے بتایا کہ وہ اس دعا کی قبولیت کے دھیان لے کر آتی ہے۔ دنیا میں رزق تو ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن روحانی رزق تو نہ ختم ہونے والے ہیں، اور یہ وہ انعامات ہیں جن کا قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں میں سے شامل ہوگا جن پر خدا نے انعام کیا۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ حقیقی عید وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ساتھ ہو، اور حقیقی انعامات ملتے ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کی وجہ سے، اور اس اطاعت کی وجہ سے ہی انعامات کی انتہا اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام پر فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ
لوگوں کی جانوں مالوں اور عزتوں کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا، اور یہ خدا اور اس رسول کے نام پر یہ حرکتیں کر کے پھر خاتم نبوت کہلانے کے نعرے لگاتے ہیں، دوسروں کی جانیں لینے پر اکساتے ہیں اور خود جان دینے کا نام سن کر ہی جان نکل رہی ہوتی ہے۔ ہر طرح کے روحانی امراض میں مبتلا ہیں، فساد کرنے کے لیے ہم تب تیار ہیں۔ یہ نہ صدیق ہیں، نہ شہید بنے اور نہ صالح بن سکتے، نبوت کے پہلے ہی انکاری، خدا کے انعاموں کے دروازے پہلے ہی بند کر لیے۔ حضور انور رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہمیں اس بات پر تکلیف دی جاتی ہے، ہمارے پیاروں کو شہید کیا جاتا ہے کہ ہم کیوں اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کی نعمتوں کے دروازے بند نہیں ہو سکتے، اور کیوں ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اس حد تک جاری ہے کہ آپ کی پیروی سے نبوت کا انعام بھی مل سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دشمن کو اپنی حرکتوں میں مصروف رہنے دیں، کامیابیاں آنے والی ہیں، انکار کرنے والے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ہم احمدیوں کے لیے کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان تنگیوں اور قربانیوں سے پریشان ہوں۔ احمدیوں کی قربانیوں کا سلسلہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا۔ ان شہیدوں نے پیچھے آنے والوں کے لیے جو عظیم شان مثالیں قائم کی تھی اسے جماعت نے بلایا نہیں، بلکہ یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دشمن نے رمضان میں ہمارے خلاف جو محاذ کھڑا کیا تھا وہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہمارے رمضان اور عید کو خراب کیا، ہمیں غمزدہ کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ ان کی ان حرکتوں سے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلے سے بڑھ کر رمضان کے فیض پانے کی توفیق ملی۔ حضور نے فرمایا کہ اے دشمن بد فطرت اور بدنوا، کچھ ہوش کر کہ ہم پر ان ظلموں کا بدلہ لینے والا خدا تمہاری یہ سب حرکتیں دیکھ رہا ہے۔ جب اس کی چکی چلتی ہے تو ہر چیز کو پیس کر رکھ دیتی ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر دم اور ہر آن یہ نوید دی ہے اور دے رہا ہے کہ جس طرح روزوں میں خدا تعالیٰ کی خاطر کی گئی قربانیاں تمہیں عید دکھاتی ہیں، یہ قربانیاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ رنگ لائیں گی۔ ہم جس طرح روزوں سے گزرے ہیں خدا تعالیٰ کے حکم سے، اور ہم نے اپنے نفسوں پر کنٹرول رکھا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، جماعتی مخالفتوں اور سختیوں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ احمدی ثبات ختم دکھاتے ہوئے گزر جائے گا۔ حضور انور نے فرمایا کہ دشمن اس بات پر خوش ہے کہ ہم نے جماعت کے 2 مفید وجوہ شہید کر دیے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا یہ 2008 کی بات ہے، اور حضور کا یہ خطبہ عید الفطر گویا کہ آج عید کے موقع پر گویا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ابھی آپ نے سنا ہے 29 رمضان المبارک کو پاکستان گوجرانوالا میں احمدیوں کے گھر جلا دیے گئے۔ لوگ مسلمان مومن لیلۃ القدر کی تلاش میں دعائیں کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، اور ان کو دیکھیں کہ کیا ہو گیا ہے کہ فساد اور قتل و غارت گری، احمدیوں کے گھر جلا دیے، 2 معصوم بچیاں شہید ہو گئی، ایک خاتون شہید ہو گئی۔ تو یہ سلسلہ ان کا جو ہے وہ جاری ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں تو ان کو چھوڑو، ان لیے اپنے کام کرتے رہیں، تم اللہ تعالیٰ سے فضلوں کی امید رکھو، اور اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ ترقیات کے اور فتوحات کے دروازے کھولے گا۔ حضور انور نے فرمایا کہ دشمن اس بات پر خوش ہے کہ ہم نے جماعت کے 2 مفید وجوہ شہید کر دیے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ ہم اس بات پر خوش ہیں کہ جتنی بڑی قربانیاں ہیں اتنی ہی بڑی خوشخبریاں بھی ملنے والی ہیں۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان خوشخبریوں کو، جن کے نشان خدا تعالیٰ ظاہر فرما رہا ہے، کہیں ہمارے نیک اعمال اور عبادتوں میں کمیاں پیچھے نہ لے جائیں۔ ہماری حقیقی عیدیں انشاءاللہ آنے والی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے جھنڈے تلے الہی باتوں کے مطابق تمام نیک فطرتوں نے آنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر آج سلامتی، سعادت و سلامتی کے راہیں پھیلنی ہیں تو ان لوگوں کے ہاتھوں سے جنہوں نے مسیح محمدی اور زمانے کے امام کو مانا۔ مخالفین جتنا چاہے زور لگا لیں، یہ الہی تقدیر ہے، اس نے غالب آنا ہے۔ ابھی ان کی نظریں اس صداقت کو دیکھ نہیں رہی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ فجر طلوع ہوگی تو ان کی دھندلی آنکھوں کو بھی نظر آ جائے گا کہ جو امام الزمان نے کہا تھا سچ کہا تھا۔ اس وقت جماعت احمدیہ کی خاطر قربانی کرنے والے اور اپنا خون بہانے والے ہر شہید کے جسم کا ہر ذرہ یہ اعلان کر رہا ہوگا کہ دیکھ وہ بدبخت اور بدقسمت، کیا میرا خون رائے گاں گیا ہے؟ اس وقت شہید کی اولادیں اور پیارے خوشی سے یہ اعلان کر رہے ہوں گے کہ دیکھو ہمارے باپ، ہمارے خاطر، ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جو قربانی کر رہے تھے وہ آج اس فجر کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر روشن اور چمکدار نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمیں وہ حقیقی نظر آ رہی ہے جس کے خاطر قومیں قربانی کیا کرتی ہیں۔
इस फजर के तुलू होने के साथ हमें अल्लाह ताला का हज़रत मसीह मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ किया गया ये वादा पूरी शान से पूरा होता नजर आएगा। क्या ईदुल आखिर तनालो मिनु फतन अज़ीमा, यानी एक और ईद है जिसमें तू बड़ी फतह पाएगा। वो वक्त होगा जब हर अहमदी मसीह मोहम्मदी की जमात का हर फर्द मुबारक सौ मुबारक की सदाएँ बुलंद कर रहा होगा। हकीकत में यही ईद है जो हर अहमदी की ज़िंदगी का आखिरी मकसद है, और यही ईद है जिसके उसूल के लिए हमने हर वक्त अपने कादर तवाना और मुस्तजाब दावात खुदा के आगे झुके रहना है। अल्लाह ताला हमें हमेशा इसकी तौफीक देता चला जाए ताकि अहमदी और तहरीक इस्लाम को तमाम दुनिया पर गालिब आता दे। होती है और इस्लाम में बग़ैर क़ुरबानी के कोई ईद का तसव्वुर नहीं है।
दो ईदें जो होती हैं वो कुर्बानियों के बाद ही आती हैं। ये जो ईद उल फितर कहलाती है, छोटी ईद जिसको कहते हैं, ये पूरे 1 महीना रोज़े रखने के बाद फास्टिंग सुबह 4 बजे से लेके शाम 7:30 बजे तक, इस गर्मियों में तो कोई 15.5 घंटे का रोज़ा था, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, पानी भी नहीं पीना। तो इस तरह पूरा लगातार 1 महीना रोज़े रखे और फिर अल्लाह ताला की इबादतें, मस्जिदों में कुरान करीम की तिलावत। तो ये जो नफ्स की क़ुरबानी है, भूखा और प्यासा रहना, इसका मकसद क्या है कि अल्लाह ताला के जैसा हम थोड़े से टाइम के लिए बनने की कोशिश करें ताकि खुदा का प्यार हासिल हो। इसके साथ ही इस रोज़ों का ये मकसद है कि इंसान को पता लगे कि भूख क्या चीज़ होती है, प्यास क्या चीज़ होती है। गरीब लोग जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो किस तरह गुजर बसर करते होंगे। तो इस 1 महीने में लोगों की जो हमदर्दी है वो दिलों में पैदा होती है कि वाकई भूख बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ है। तो गरीबों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ने हमको जो पैसा दिया है उसमें गरीबों का भी हक़ है, मोहताजों का भी हक़ है। तो इस तरह ये ईद जो है 2 पैगाम सिखाती है। एक तो अल्लाह ताला के मोहब्बत हासिल करना और दूसरे कि जो बनी नौ इंसान है, जो मानवता है, उसकी खिदमत करनी। सबसे बड़ा दीन और धर्म यही है कि इंसान के दिल में खुदा बसता है। अगर इंसान को किसी को दुख पहुंचाया, किसी को तकलीफ़ पहुंचाई, तो खुदा से क्या फिर रज़ामंदी हो सकती है। पाकिस्तान में जिस तरह से अहमदिया कम्युनिटी पर अटैक्स हो रहे हैं, जो अभी रिसेंटली हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहें? उसके बारे में बहुत दुखदे बात है। मुसलमानों के बारे में हम कहें तो अब मतलब अच्छा नहीं लगता कि हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं। लेकिन बदकिस्मती है, और ये बदकिस्मती इसलिए है कि इस ज़माने में जो कादियान में जो इमाम और रिफार्मर आए हैं, जो प्रॉफिट आए हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारीन जो आए हैं, उनको ना मानने के नतीजे में सब फटे हुए हैं और उनको कुछ पता नहीं कि इस्लाम की जो है ना वो क्या अहमियत है, क्या आदाब हैं, क्या अखलाक हैं। अब देखो ये 29 रात जो लोग इबादतें कर रहे हैं, मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और ये लोग अहमदियों के घर जला रहे हैं। 2 बच्चियाँ उसमें शहीद हो गई और 1 औरत शहीद हो गई। तो ये मुसलमानों के जो अमल हैं ये बहुत ही दुखदे हैं। और सारा ही मिडल ईस्ट देखिए ये जो है ना वो जल रहा है। तो इसी तरह जो इसराइल है वो भी मासूमों पर जो है ना वो अत्याचार किया जा रहा है। तो जुल्म जहाँ से भी हो, खा मुसलमान करें या दूसरे करें, जुल्म ही है। कोई भी इसको, किसी भी धर्म का मानने वाला इसको अच्छा नहीं कहता। पाकिस्तान में जमात अहमदिया के घरों को पिछले दिनों जलाया गया और हमारे जो है वहाँ पर कुछ ख़वातीन जो है वो शहीद हुई, जिसका बहुत अफसोस है। जिस देश में भी या जहाँ भी ऐसे अत्याचार या जुल्म होते हैं वो बहुत बुरी बात है, उसकी निंदा करनी चाहिए। और हम जो इंतज़ामिया है जिस देश की, उससे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि लॉ एंड आर्डर मेंटेन करना उनका काम है। तो हम सबसे यही दरख्वास्त करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा कहीं पर भी ना हो। पिछले दिनों सहारनपुर में भी हुआ, वहाँ पर भी या कहीं पर भी हो, इंसानियत का खून, इंसानियत पर जुल्म, ये बहुत बुरी चीज़ है जिसकी हम जमात अहमदिया अमन और शांति का पैगाम देने वाली जमात है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि अमन और शांति इस ईद की वजह से, इस ईद की खुशियों में हम जो दुआएं की हैं, अल्लाह ताला सारी दुनिया में अमन और शांति जो है वो कायम।